ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو باسط صاحب, یہ جو نیٹ فلکس کی نئی سیریز آ رہی ہے IC814, اس میں بھارت کو کیا اعتراضات ہیں؟ جائز ہے؟ آپ کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے؟ جائز ہے؟ دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا میں نے دیکھی ہے. صحیح. میں نے اس لیے دیکھی ہے کیونکہ بھارت میں بہت اس پہ شور مچ رہا تھا, تو مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے کہا میں بھی دیکھوں کہ اس سیریز میں ہے کیا. یہ IC814 ایک فلائٹ تھی بالکل ایئر انڈیا کی, جو کہ کھٹمنڈو سے دہلی آ رہی تھی, نیو دہلی. تو اس کو 5 ہائی جیکرز نے اغوا کر لیا, ہائی جیک ہو گئی وہ فلائٹ, اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں کابل جانا ہے. اور کابل, اب چونکہ جہاز میں فیول اتنا نہیں تھا کہ وہ کابل تک جاتا, تو انہوں نے کہا جی یا تو دہلی جا سکتے ہیں یا پھر کلوزسٹ ہے امرتسر یا لاہور. تو انہوں نے کہا پھر امرتسر ہی فیصلہ ہوا. تو امرتسر لینڈ کیا, وہاں پہ ری فیولنگ نہیں ہو سکی کیونکہ ادھر کمانڈو ایکشن تیار ہو رہا تھا کہ کمانڈو ایکشن کیا جائے. تو اغوا جو ہائی جیکرز, انہوں نے کہا کہ فوراً یہاں سے نکلیے. تو ان کو مجبور کیا گیا کہ پھر لاہور لینڈ کریں. ہم نے بڑی مشکل سے اجازت دی کیونکہ پہلے ہم نے ڈینائی کی, پھر یہ کہا, یہ 24 دسمبر 1999 کی بات کر رہا ہوں میں, 24 دسمبر 1999. تو پھر 24 دسمبر ہی کی صبح تک رات کو تقریباً یہ ہوا معاملہ. ہم نے ڈینائی کیا, پھر کہا گیا کہ جی اگر فیول نہیں ہے ہم تو مارے جائیں گے, جہاز گر جائے گا. پھر ہم نے بڑی مشکلوں سے اجازت دی, پھر ری فیولنگ کی. ہم نے کہا آپ ٹھہر نہیں سکتے, ری فیولنگ کر لیں اور یہاں سے نکلیں جہاں بھی جانا ہے آپ نے, کیونکہ ہم رسک لینا نہیں چاہتے تھے, کیونکہ نیا کارگل ہوا تھا. تو اس میں ہمارے ویسی ٹینشن تھی پاکستان اور بھارت کے درمیان. تو ہم نے جی کہا کہ آپ یہاں سے جائیے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم کابل جائیں گے. کابل والوں نے کہا کہ جی آپ رات کا وقت ہے, تو ہمارے پاس تو قندھار یا کابل میں فیسلٹی نہیں ہے کہ ہم رات کے وقت جہاز اتروا سکیں آپ سے ایئرپورٹ پہ. تو آپ نے آنا ہے تو صبح کے وقت آئیے. تو انہوں نے کہا کہ چلیے جی پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم چلے جاتے ہیں دبئی, فی الحال وہاں پہ کوئی شاپنگ وغیرہ کریں گے. تو وہ دبئی چلے گئے. اچھا, وہ دبئی پہنچے. سوری میں مذاق نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ہائی جیکنگ ایک سیریس ایشو ہے, اور جو لوگ اس سے گزرتے ہیں نا, وہ اس کو ان کو یہ احساس ہو سکتا ہے. اور یہ بہت ایک دلخراش ایک ہائی جیکنگ ایپیسوڈ تھا میری نظر میں, کیونکہ 24 تاریخ سے لے کر آپ سب 31 دسمبر 1 جنوری تک یہ معاملہ رہا تھا, پورے 8 دن. تو آپ جو لوگ جہاز میں موجود تھے آپ سمجھ سکتی ہیں کہ کیا ان کا کیا حالات ہوں گے. اچھا, یہ دبئی گیا, وہاں پہ کچھ لوگوں نے, کچھ خواتین اور بچوں کو اتار دیا گیا ایز اے گڈ جیسچر, کیونکہ UAE نے طالبان کی حکومت کو ایسی بھی تسلیم کیا ہوا تھا اس وقت, لیکن جو مرد حضرات تھے یا جوان تھے ان کو رکھا. اس کے بعد پھر یہ دبئی سے اڑتا ہے تیار اور قندھار آ جاتا ہے, اور قندھار میں پھر نیگوسیشنز ہوتی ہیں. کوئی بھارتی باشندے آتے ہیں, بھارت کے لوگ آتے ہیں جو اہلکار, قندھار ایئرپورٹ پہ نیگوسیشنز ہوتی ہیں, اور پھر مذاکرات کے نتیجے میں جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں, یہ 5 اغوا کار جو ہائی جیکرز ہیں, یہ 3 وہ تو بہت سے جو اس سیریز کے مطابق 32-35 لوگوں کی فہرست دیتے ہیں اور $200 ملین کا تقاضا کرتے ہیں, لیکن بالآخر وہ مان لیتے ہیں کہ 3 بندوں کو اگر آپ رہا کریں گے تو ہم چھوڑ دیں گے ان کو. اور پھر وہ 3 بندے کون ہیں؟ اس میں مولانا مسعود اظہر, مشتاق احمد زرگر اور عمر شیخ سعید, ان کے بارے میں بات کرتا ہوں. تو یہ پھر جو بھارت کے وزیر خارجہ ہیں جسونت سنگھ, وہ ایک خصوصی طیارے کے ذریعے قندھار پہنچتے ہیں ان 3 لوگوں کے ساتھ, اور ان کو لیتے ہیں اغوا جو ہائی جیکرز ہیں, وہ پھر ان کو لے کر کہیں چلے جاتے ہیں, پھر سمجھ نہیں آتی. اچھا, اس میں دیکھیے جو اس وقت جس طرح میں نے پہلے کہا, یہ ہائی جیکنگ ایک بڑا تلخ پیسنجرز کے لیے ایک بہت ہی ایسی بات ہے, اور خاص طور پہ اور بڑی اچھی سیریز بنائی ہے. اگر آپ نے بڑی گرپنگ ہے, اور بڑا افسوس بھی ہوتا ہے دیکھ کر. اینڈ آئی مسٹ اپریشیٹ نیٹ فلکس کے, بڑی زبردست انہوں نے سیریز بنائی ہے. لیکن 2-3 باتیں ہیں. ایک بات پہ تو بھارتی بڑے اداس, ان میں بڑا غصہ ہے, کیونکہ جو 5 اغوا کار ہیں نا ہائی جیکرز, ان کو ان 2 کو جو نام دیے گئے ان پہ سخت احتجاج, ایک غصہ ہے بھارت میں, اور میڈیا
ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ اس پہ شور مچا رہا ہے کہ جی صحیح. جو ہائی جیکرز کو نام دیے گئے ہیں سیریز میں، ان میں سے 2 نام ہیں شنکر اور ایک بھولا. تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ تو ہندو ہائی جیکرز تھے. تو یہ نیٹ فلکس نے ایک لحاظ سے جو ہائی جیکرز کی آئیڈینٹی ہے وہ چھپانے کی کوشش کی ہے. حالانکہ بقول بھارت کے یہ تو سارے حرکت المجاہدین کے لوگ تھے، تو یہ شنکر اور بھولا کہاں سے آ گئے؟ حالانکہ بقول بھارت کے اب یہ جو میڈیا ہے کہ جی 6 جنوری 2000 کو 1999 میں واقع ہوا نا، تو 2000 میں 6 جنوری 2000 میں بھارت کی ہوم منسٹری نے ان 5 ہائی جیکرز کے نام دے دیے تھے، اور وہ تمام مسلمانوں کے نام ہیں. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جی یہ کیوں بھولا اور شنکر کا نام لیا گیا ہے. لیکن اپنے مطلب جو ہمارے دیکھنے والے ان کو یہ بتاتا چلوں کہ جتنے بھی 5 جو ہائی جیکرز تھے ان کا اصل نام پوری سیریز میں کہیں نہیں ہے، اور نہ ہی جب انہوں نے وہ ہائی جیک کیا ہوگا طیارہ تو انہوں نے اپنے اصل نام ظاہر کیے ہوں گے. ان میں جو نام استعمال ہوئے وہ ڈاکٹر، ایک کا نام ڈاکٹر ہے، ایک چیف ہے، ایک برگر ہے، ایک شنکر ہے اور ایک بھولا ہے. تو یہ 5 نام. اب ڈاکٹر بھی کسی کا نام تو نہیں ہو سکتا نا، نہ چیف ہو سکتا ہے اور برگر تو قطعی نہیں ہو سکتا. تو یہ نام تو ایک فرضی نام ہے جو فرضی نام دیے گئے. تو بھارت میں اتنی کیوں شور مچ گیا؟ اچھا، میرے نقطہ نظر سے اس سیریز نے گو کہ بنائی تو اچھی ہے، لیکن اس میں بڑی افسانوی چیزیں بھی ہیں. مثال کے طور پر جو شروع کرتے ہیں پہلا ایپیسوڈ، مختصر 6 یا 7 ایپیسوڈ کی سیریز ہے کہ جی کھٹمنڈو میں ISI یہ سارا پلان کر رہی ہے. اچھا. اور پاکستان ہائی کمیشن میں ISI کے جو چیف ہیں وہ لوگوں کو ادھر مل رہے ہیں ادھر مل رہے ہیں، اور مطلب ایک لحاظ سے افسانہ کریٹ کیا کہ جی پیچھے ISI کا ہاتھ ہے. تو میں اس سے بڑا حیران ہوا کہ یہ کس طرح، اور یہ جو ساری سیریز ہے نا، یہ جو کیپٹن تھے اس فلائٹ کے دیوی شارن، اور پھر ایک جرنلسٹ ہیں سرین جوائے چودھری، یہ مل کے انہوں نے کتاب بھی لکھی تھی اس کے اوپر، کیونکہ پرسنل ایکسپیرینس تھا کیپٹن صاحب کو اس فلائٹ کے. لیکن کیپٹن صاحب کو کس طرح پتا چلا کہ یہ سارا ISI اور کھٹمنڈو میں یہ سارا پلان ہو رہا تھا؟ بالکل. لیکن اس وقت جو خبریں نکل رہی تھیں نا، کیونکہ بھارت میں ایک ان کا وتیرہ ہے کہ کچھ کام ہوتا نہیں ہے تو فوری طور پہ وہ پاکستان کا نام لے لیتے ہیں. بالکل. تو اس کے بعد جو ہے جو ختم ہوتی ہے سیریز وہ یہی ہوتی ہے کہ جی دیکھیے نا، مولانا مسعود اظہر کو آپ نے چھوڑا تو پٹھان کوٹ اور اوڑی ہو گیا، اور مقبوضہ جموں اور کشمیر میں پرابلمز ہو گئے. عمر سعید شیخ کو آپ نے چھوڑا تو 2001 میں شاید ڈینیل پرل جو وال اسٹریٹ جرنل کا یہاں پہ تھے، کراچی میں ان کو قتل کر دیا گیا. اور اس طرح مشتاق احمد زرگر جو کشمیری تھے انہوں نے بھی پتہ نہیں وہ کہاں پہ ہے اس وقت. تو یہ ایک لحاظ سے نیریٹو بلڈنگ ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی IC-814 کا پورا جو ہائی جیک کی یہ فالس فلیگ آپریشن ہی ہو، کیونکہ کارگل کا واقعہ ہوا تھا تو اس سے کشمیر کو کسی نہ کسی حد تک اس کاز کو نقصان تو پہنچا تھا. تو یہ بھی بھارت کی ایک کوشش ہو سکتی تھی کہ فردر پاکستان پہ پریشر بلڈ کریں کہ دیکھیے مولانا مسعود اظہر جو کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں اس وقت جیل میں تھے 1999 میں، تو چونکہ چھڑوانے کے لیے یہ سارا ہائی جیک، اور مشتاق احمد زرگر بھی چونکہ کشمیری ہیں، تو یہ سارا ڈرامہ ان کو کرنے کے لیے کشمیریوں کی جو جدوجہد میں جو لوگ بقول ان کے ٹیررسٹ ہیں ان کو چھڑوانے کے لیے سارا کیا گیا ہے. تو مزید جموں اور کشمیر کو جو ایک لیجیٹیمیٹ اسٹرگل ہے اس کو مزید بدنام کرنے کی لوگوں کا خیال ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن بھی ہو سکتا ہے. میرے پاس کوئی ایسی مطلب ایویڈنس نہیں ہے کہ میں یہ بات حتمی یا قطعیت کے ساتھ کہہ سکوں، لیکن یہ بھی لوگوں کا ایک خیال ضرور ہے. اچھا، یہ تو ہو گیا، اس کے بارے میں بڑا شور ہے، لیکن بھارت میں ہر چیز پہ شور مچ جاتا ہے. اب دوسری طرف ایک فلم آئی ہے ایمرجنسی. بالکل. اچھا، وہ فلم ہے 1975 میں جب اندرا گاندھی نے ایمرجنسی لگائی تھی، تقریباً آپ کہہ لیجئے 21-22 مہینوں کے لیے، 1975 سے 1977 تک. اب وہ فلم آج ریلیز ہونی تھی نا، آج جمعہ ہے نا، جمعے کے دن ہاں ریلیز ہوتی ہے بھارت میں فلم، نئی فلم جو بھی آتی ہے. تو اس میں پابندی لگی ہوئی ہے کہ جی، کیونکہ سکھوں نے بہت شور مچایا ہے. سکھوں نے کہا ہے کہ اس میں تو سارا آپ
سکھوں کے جو اینٹی سکھ فلم ہے یہ، تو ہم تو اس کو ریلیز نہیں ہونے دیں گے. اس میں جو ہمارے بڑے بڑے لیڈرز ہیں، مثال کے طور پر جو ہیں جرنیل سنگھ کیا نام ہے، بھندی والا کیا نام تھا ان کا، جن کو بعد میں قتل کیا گیا تھا آپریشن بلو اسٹار جب ہوا تھا نا 1984 میں گولڈن ٹیمپل میں، تو ان کو وہاں قتل کیا گیا تھا. تو اس کے بعد پھر 1984 میں ہی اندرا گاندھی کا بھی قتل ہوا تھا، سکھوں نے بدلہ لیا اپنا. تو خالصتان کی جو موومنٹ چلی نا، کیونکہ 1975 میں ایمرجنسی بھی نافذ ہوئی، اس کے بعد جو 84 میں اندرا گاندھی کو قتل کیا گیا، تو اس کے بعد پھر نیو دہلی میں بہت فسادات ہوئے جس میں سکھوں کو بہت ہزاروں کی تعداد میں مارا گیا تھا. تو ایمرجنسی فلم جو اس وقت وہ بھی ایک تنازع بنی ہوئی ہے. اب یہ معاملہ کورٹ میں چلا گیا ہے کہ آیا اس فلم کو ریلیز ہونے دیا جائے نہ دیا جائے. جو اس خاتون میں جو مین کردار ادا کر رہی ہیں، مجھے ان کا نام نہیں آتا، کنگنا رات ہے کیا ہے، آپ کو پتہ ہے جو خاتون ہے جو بڑی کنگنا رناوت، یہ خاتون ہیں جو کہ بڑی مشہور ایکٹریس ہیں. تو یہ مین کردار ادا کر رہی ہیں، اور یہ بی جے پی کی الیکشنز میں بھی کامیاب ہوئی ہیں. تو یہ آج کل بڑی، تو ان کا کہنا یہی ہے کہ جی جو فلم ہے وہ تو حقیقت پہ مبنی ہے، تو اس کو کیوں نہیں دکھانا چاہیے. اچھا، جو لوگ پرو بی جے پی ہیں وہ جو ایمرجنسی فلم بنی ہے اس کو تو ریلیز کرنے کے حق میں ہیں، لیکن وہ نیٹ فلکس کی جو سیریز ہے IC314 اس کے بڑے خلاف ہیں. تو یہ جو ہم پوزیشنز بھی لیتے ہیں نا، تو وہ اپنی پولیٹیکل جو ہماری ایفیلیشنز ہوتی ہیں یا سمپتیز ہوتی ہیں یا انکلینیشنز ہوتی ہیں، اس کے تحت ہم چیزیں لیتے ہیں، سب یہ کرتے ہیں. تو یہ بھارت کی ایک لحاظ سے آپ کہہ لیجئے کہ وہاں کی ایک بدقسمتی ہے، لیکن ہیٹس آف ٹو سکھ جو کمیونٹی ہے کہ وہ چیزوں کو بڑے وقت پہ بھانپ بھی لیتے ہیں. اور ایمرجنسی کے معاملے میں اگر ان کے کوئی تحفظات ہیں تو وہ بالکل ٹھیک ہیں، کیونکہ آئی ایم شیور، میں نے پھر دیکھی تو نہیں، جب ریلیز ہوگی تو شاید دیکھنے کا موقع مل جائے. لیکن یہ جو ہے فلم یقیناً یہ خالصتان کی موومنٹ کے خلاف بھی ہوگی، سکھوں کے خلاف بھی ہوگی. سکھوں کو بہت رگڑا ہوگا انہوں نے، کیونکہ اب جو اور یہ بھی یاد رہے کہ جو اکالی دل ہے جو پنجاب میں آپ کہہ سکتی ہیں کہ سنگھ پریوار کا حصہ ہے، کیونکہ بی جے پی اور اکالی دل جو ہیں ایک زمانے میں انہوں نے مل کے حکومت ہی بنائی تھی پنجاب میں. تو یہ وہ بھی اس سے ایک بی جے پی سے اپنے آپ کو ایسا دور کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی اصل جو کانسٹیٹوئنسی ہے وہ تو پنجاب ہی ہے نا، پنجابی ہی ہیں. تو وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بی جے پی کے ساتھ جو ان کا پولیٹیکل الائنس ہے وہ ٹھیک نہیں چل رہا تھا، تو اپنے آپ کو ایسا سے وہ بھی دور کر رہے ہیں. تو پنجابیوں کے ساتھ وہ بھی کھڑے ہو رہے ہیں. اب اس دوران دیکھتے ہیں کہ آئسولیٹ ہو رہی ہے بی جے پی. یہ مووی اب کب ریلیز ہوتی ہے، بٹ اٹ ول بی، آئی مین آئی وڈ بی انٹرسٹڈ ٹو واچ دیٹ مووی. صحیح. سو لیٹس ٹیک اے بریک ہیئر. بریک کے بعد آئیں گے اور بات کریں گے بنگلہ دیش اور بھارت کے جو تعلقات ہیں وہ کس جانب جا رہے ہیں. اس حوالے سے اسٹے ود اس.